اللہ تعالی ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہم بھی حج کریں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حج کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرماتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ عَلَى رِجَالٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم آپ نا جب کعبۃ اللہ بن گیا نا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اب آپ ایسا کریں، آپ اعلان کریں، وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اعلان کریں لوگوں میں کہ لوگوں آؤ حج کرنے کے لیے۔ اب اس وقت وہاں لوگ تو تھے نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم آپ اعلان کر دیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے حج کے لیے اعلان کیا نا کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد، تو فرمایا اس وقت عالم ارواح میں جس نے لبیک کہا، اب وہ جب دنیا میں آئے گا تو وہ حج کرے گا۔ یہ حاجی جو جاتے ہیں نا، یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان پر لبیک کہا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا نا کہ لوگوں آؤ حج کرو اللہ تعالیٰ کے گھر کا، تو فرمایا کہ اس وقت جنہوں نے لبیک کہا تھا اب وہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، یہ پہلے سے طے شدہ ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ بندہ کچھ 14-15 لاکھ روپیہ اکٹھا کرے گا تو ہی حج کرنے کے لیے جائے گا، جس کے پاس 14-15 لاکھ روپیہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، جس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے نا، وہ بھی ہم نے دیکھے ہیں حج کرتے ہوئے، وہ بھی حج کرنے جاتے ہیں۔ اور وہ کیسے جاتے ہیں؟ اگرچہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن پھر بھی حج کرنے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ سبب پیدا کر دیتا ہے ان کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے ان کے اعلان پر لبیک کہا تھا۔ ٹھیک ہے نا، ہو سکتا ہے ہم میں سے بھی کوئی ہو ہم میں سے بھی کوئی ہو جس نے اس وقت لبیک کہا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں، آنے والے سال ہم بھی چلے جائیں حج کرنے کے لیے۔ ایسا ہی ہے نا، کوئی پتہ نہیں ہے۔ تڑپ تو ہونی چاہیے دل میں نا، تڑپ ہونی چاہیے۔ اب جب میں عمرہ کرنے گیا تھا تو میرے پاس بھی کچھ بھی نہیں تھا، پیسے نہیں تھے میرے پاس، سمجھ لیں کہ 1 روپیہ بھی نہیں تھا، لیکن چلا گیا۔ 2-3 دن کے اندر اندر ہی نکل گیا۔ ٹھیک ہے نا، تو قسمت میں جب ہو نا تو پیسے نہیں دیکھے جاتے کہ پیسے ہوں گے تو ہی بندہ جائے گا، نہیں، یہ جب قسمت میں لکھا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سبب پیدا فرما دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک تڑپ ہونی چاہیے، ویسے دل میں ایک نیت ہونی چاہیے۔ اچھا، جانا چاہتا ہے ویسے کوئی حج کرنے کے لیے؟ کون کہتا ہے کہ مجھے حج کا ثواب ملے؟ سارے ہی کہتے ہیں نا۔ اچھا، جس سے بھی پوچھیں گے نا وہ کہے گا جی حج کرنا ہے، جی حج کرنا ہے۔ تو جاتے کیوں نہیں ہے؟ جو پیسے نہیں ہیں جی، ایسے ہی ہے نا، پیسے نہیں ہیں پاس، وسائل نہیں ہیں۔ حج تو کرنے کا دل کرتا ہے لیکن وسائل نہیں ہیں، کیا کروں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی کچھ لوگ آئے، عرض کیا رسول اللہ پیسے نہیں ہیں، امیر لوگ تو نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتے ہیں، تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ حج کا رہتے ہیں اور ہم ادھر ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا حج کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا پھر ایسا کرو، صبح نا فجر کی نماز باجماعت پڑھا کرو، فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کے بعد نا مسجد میں بیٹھے رہنا ہے، آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، پونا گھنٹہ لگ جائے گا، مسجد میں بیٹھے رہو۔ جب سورج نکلے، سورج نکلنے کے بعد 20 منٹ کے بعد، سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد فرمایا تم 2 رکعت نماز چاشت پڑھو یا اشراق پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہیں حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سمجھ آئی نا؟ اس کے لیے نہ تو لاکھوں لاکھ روپے لگے، ٹھیک ہے، نہ مہینے لگے کہ مہینہ پورا وہاں پہ لگا کے آنا اور کام کاج میں اس کی بھی چھٹی ہو جائے گی، گھر بار جو ہے اس کو بھی چھوڑنا پڑے گا، ایسا نہیں ہے۔
فجر کی نماز پڑھنے جائیں، ٹھیک ہے، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھے رہیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نہیں تو چپ کر کے بیٹھے رہیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے سورج نکلے مکروہ وقت ختم ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ لو، فرمایا حج کا ثواب ملے گا۔ اب بتائیں حج کون کون کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں یہی تو بات ہے نا۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب تو پھر یہی ہوا نا کہ ہم سیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں، بس جہاز پہ جھولا لینے کے لیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا، مطلب تو پھر یہی ہوا نا۔ اگر کسی کو حج کی نیکی چاہیے، حج کے جتنا ثواب چاہیے، تو اتنا آسانی میں ثواب مل رہا ہے نا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ اپنی والدہ کو محبت کی نگاہ سے ایک مرتبہ دیکھتا ہے نا، اس کو ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ اب کتنے پیسے لگے؟ ویزے کا کوئی ایشو آیا؟ ویزے کا، ٹکٹ کا کوئی ایشو، پیسوں کا کوئی ایشو، کچھ بھی نہیں نا۔ ہاں تو کیا ہے؟ صرف ایک نظر اپنی والدہ کو محبت سے دیکھنے، تو فرمایا حج کا ثواب مل جائے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بندہ اگر 100 مرتبہ دیکھے تو فرمایا اس کو 100 حجوں کا ثواب۔ ہاں اب یہ ہے کہ جن کی والدہ وفات پا چکی ہے تو آپشن موجود ہے نا فجر کی نماز والا، وہ خود تو زندہ ہے نا، تو فجر کی نماز پڑھ لے۔ فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کے بعد اشراق چاشت پڑھے، اس کو حج کا ثواب مل جائے گا۔ جب سورج نکلے، سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد، ٹھیک ہے۔ تو ایم ہی لوگ کہتے ہیں جی حج کرن جانا ہے، بڑا دل کرتا ہے حج کرنا ہے، نیکیاں کمانی ہے، تو بھائی کماؤ نا نیکیاں، پڑھو نماز، نیکیاں کماؤ، کیا خیال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا تیرے والدین زندہ ہیں؟ جی یا رسول اللہ زندہ ہیں۔ فرمایا جاؤ جا کے ان کی خدمت کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں حج کا ثواب دے گا۔ یہ غریبوں کے حج ہے۔ ہاں جی ماشاء اللہ، ٹھیک ہے نا۔ ہاں جی جی بات کی سمجھ آئی؟ تو اب کوئی یہ نہ کہ جی حج کرنا تو بڑا دل کرتا ہے پر کی کریے پیسے نہیں۔ یار میں جو عرض کر رہا ہوں نا وہ سمجھنے کی کوشش کریں آپ۔ میں جو عرض کر رہا ہوں، چلو گورنمنٹ اگر آپ کو 2 لاکھ روپے میں حج کروا رہی ہے، مثال دے رہا ہوں 2 لاکھ روپے میں، پھر بھی 2 لاکھ تو لگیں گے نا۔ تو جس کے پاس 2 لاکھ بھی نہیں ہے وہ کر لے گا حج؟ تو وہ کیا کرے؟ وہ کیا کرے پہلے یہ بتائیں، وہ کیا کرے؟ آپ نماز پڑھتے تو پھر آؤ نا نماز والے پاس سے، تو پھر آؤ نماز والے پاس سے، جدو ملتا جو پیا ثواب مل جو رہے نماز پڑھنے سے، تو پھر نماز کی طرف آ جائے۔ جب ادھر جانا ہوگا تو ادھر بھی چلے جائیں گے۔ ایک آپشن ایک نہیں بلکہ 2-3 آپشنیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ والدین کی خدمت کر لو، والدہ کے چہرے کو دیکھ لو، اشراق چاشت پڑھ لو، آپشنیں ہمارے پاس جب موجود ہیں تو پھر ہم کہیں جی نہیں 14 لاکھ لا کے ہی جانا ہے، تو پھر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بس وہ جہاز پہ بیٹھنا ہے، جھولا لینا ہے، بس باہر کے نظارے دیکھنے ہیں کھڑکی کی طرف بیٹھ کے، یہی مطلب یہی مقصد ہوگا نا پھر۔ تو اس لیے ہمیں یہ جو ہمارے پاس آپشن موجود ہے غرباء کے لیے، اس پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ ہمیں حج کا ثواب ملے گا۔